آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اگر آواز بلند نہ کی جائے، لوگ خاموش ہو کر تماشائی بن کر ظالم کے ظلم کو مظلوم پر دیکھتا رہے، تو پھر قریب وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عمومی عذاب نازل فرمائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے، ظلم کے خلاف بولنا، آواز اٹھانا، ظلم کو روکنا ہر انسان، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، بلا وجہ کوئی دوسرا اس پر تکلیف دے رہا ہے، کوئی طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے، کوئی لاچار کو، کوئی مجبور کو، کوئی طاقتور انسان اگر اسے ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، تو جو انسان روک سکتا ہے اسے روکے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، اگر نہ مانے تو لات سے ہو، جس طرح سے بھی ہو آپ روکیے، ورنہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کو تیار ہو جائیں۔ یہ بات میری نہیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ ابھی جو 2 دن پہلے اسم میں امام کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ کیا مسجد کی امام کی کوئی گنتی نہیں رہی؟ ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی؟ اسے جو پائیں جس حالت میں قتل کر دے، جو چاہے امام کو کچھ بھی سنا کر چلا جائے، جو چاہے امام کو گالیاں دے دے۔ بہت سارے قصے ایسے میں نے سنے کہ مسجد کا متولی امام کا مقتدی ہو کر اپنے امام کو گالیاں دے رہا ہے، امام کو بلا وجہ تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے، بغیر غلطی کے، بغیر کوئی شرعی عذر کے امام کو امامت سے برخاست کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم کے پہاڑ توڑنا ایک امام پر، یاد رکھنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے دروازے کو دستک دے رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں مریں گے؟ آپ کی زندگی ہمیشہ ایسے رہ جائے گی؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہونا ہے؟ اللہ قرآن پاک فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پروردگار عالم تیرا خالق، تیرا مالک بروز قیامت ہر قوم کو اپنے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، پیش ہونے کو جو ہے کہے گا۔ تو پھر آپ کیا منہ لے کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اپنے امام کی خدمت کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر کا خرچہ 20,000 بھی مینٹین نہ ہو، اور وہی مسجد کا امام ہے جو ڈیوٹی 24 گھنٹے کر رہا ہے، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری 6,000، 7,000، 5,000، 8,000، اور اس پر بھی ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ اگر امام صاحب نماز کے علاوہ، اوقات نماز کے علاوہ جو خالی وقت ہے کہیں جانا چاہے، کچھ کام و کاج کے لیے جانا چاہے، کرنا چاہے، تو یہ ظالم قوم، یہ ظالم کمیٹی، مسجد کی کمیٹی، یہ متولیان، ظالم انسان اس امام کو جانے سے منع کرتا ہے، جانے سے روکتا ہے کہ کیا ہوگا جا کر، اب وہاں جا کر کیا کریں گے؟ تو کیا کرتا ہے؟ تو خود کماتا ہے، تیرا بیٹا کماتا ہے، تیرے تمام جو گھر والے کماتے ہیں، تو تیرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو امام جو تنہا کما رہا ہے، تنخواہ 6,000 7,000 ہے، وہ کیا اکھاڑ لے گا اکیلا کرنے کا؟ تو کہیں جانا چاہے، رزق حلال کمانا چاہے، تو تجھے کیا دقت ہو رہی ہے؟ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ خود تنخواہ بڑھا کر دیں گے، اور نہ ہی کر امام کہیں جانا چاہے کسی کام کے لیے خالی اوقات میں، جبکہ انہیں بیٹھ کر رہنا ہے، کہیں کچھ کرنا نہیں ہے، ان اوقات میں کہیں جا کر کچھ 2 روپے کے لیے اگر کام کرنے جانا چاہے، تو یہ ظالم متولی مسجد کی کمیٹی انہیں جانے سے منع کرتی ہے، جانے سے روکتی ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے، ہر چیز کا سوال ہونا ہے۔ اگر آپ مسجد کی متولی بنے ہیں تو خود کو بادشاہ نہ سمجھ لیجئے کہ جو چاہے امام پر حکومت کر دیں۔ امام کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور جس طرح تم تکلیف دے رہے ہو امام کو، تکلیف کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، بلا وجہ مسجد سے نکال رہے ہو، کوئی مسجد کے اندر قتل کر دے رہا ہے، کوئی ان کی عزت سے کھیلتا ہے، کوئی اس کی زندگی سے کھیلتا ہے، کوئی روزی روزگار سے کھیلتا ہے، یاد رکھنا ہر چیز کا حساب دینا ہے،
اور رب تبارک و تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے گا تو جواب دینے میں تیری نانی مر جائے گی۔ اس لیے اپنے مسجد کے امام کی قدر کرو، عالم دین کی قدر کرو، علماء کرام کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا ابھی تک قائم ہے، ورنہ کب تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جاتی۔ ہاں، یہ نہ سوچنا کہ یہ ہم سے گنہگار ہیں، کبھی نہیں، ہیں گنہگار مگر تم سے کم ہے۔ چونکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاہل ذنبان، کہ عالم کا گناہ اگر وہ گنہگار ہے، گناہ کرے گا، گنہگار ہوگا، تو صرف اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، صرف گناہ کرنے کا، بد فعل عمل میں لانے کا۔ مگر تو جاہل اگر ہے، تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر تو گناہ کرتا ہے تجھے ایک کے بدلے دو دیا جائے گا، اس لیے کہ تو نے وہ جو گناہ کیا اس کا الگ، اور جو نہیں پڑھا، جاہل رہا، ان پڑھ رہا، اس کا الگ۔ لہٰذا اگر گناہ میں بھی اگر تم اس کے ساتھ برابری کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، گناہ گار ہو کر بھی وہ تجھ سے افضل ہیں، اور تم جاہل تو جاہل رہ ہی جاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی عالم دین سے بڑا نہ سمجھیں کہ میں ان سے نیکوکار ہو گیا، متقی پرہیزگار ہو گیا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم دین وہ ہیں جو دنیا ان سے چمک رہی ہے، روشنی اسے ملتی ہے، اس لیے ان کی قدر کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عالم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی عالم دین سے اگر آپ بغض رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت ہی ناممکن اور مشکل والی بات ہو جائے گی، چونکہ اگر آپ کے دل میں کسی عالم دین کے لیے بغض، حسد، کینہ وغیرہ ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ایمان پر خاتمہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو فضیلت دی ہے، اس لیے ان سے محبت کیجیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور اللہ و رسول کی باتیں ان سے پوچھیے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مسجد کی، امام کی، مدرسوں کے جو ہے اسٹاف کی، علماء کی قدر کریں، اور ان کی جہاں تک زیادہ سے زیادہ ہو خدمت کر کے انہیں خوش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی کمائی میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔